بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب راجہ جے پال اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے دستور کے مطابق اس کے 2 پنڈت اس کے دائیں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ 2 جرنیل تھے۔ 2 خوش وضع گٹے ہوئے جسم والے اور دراز قد آدمی اندر لائے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ تھے تو قیدی، لیکن ان کی چال ڈھال میں وقار اور جلال تھا۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ندامت نہیں تھی۔ وہ سبکتگین کی فاتح فوج کے کماندار تھے۔ انہوں نے آخری معرکے میں شب و خون مارا تھا، جو اتنا دلیرانہ تھا کہ دشمن کے عقب میں چلے گئے اور پکڑے گئے تھے۔ دونوں کے جیشوں نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر انہیں خاصی جانیں بھی قربان کرنا پڑی تھیں۔ راجہ جے پال کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو غزنی کے خطے کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ راجہ نے اس کی وساطت سے دونوں قیدیوں سے براہ راست باتیں کیں۔ میں تم دونوں سے کوئی جنگی راز معلوم نہیں کرنا چاہتا، راجہ جے پال نے ان دونوں قیدیوں سے کہا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو تمہارے مولوی یا جوتشی تمہارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کوچ کرو ورنہ نقصان ہوگا؟ نہیں، غزنی کے ایک جنگی قیدی نظام اوریسی نے جواب دیا۔ ہماری لڑائی ہمارے دین کے دشمن کے خلاف ہوتی ہے۔ دین کے دشمن آپ بھی ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے دین کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ ہم اپنی ریاست کی توسیع کے لیے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا کرتے، چونکہ ہم خدا کی راہ میں خدا کے سچے مذہب کی خاطر لڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم کوچ، پیش قدمی اور حملے کے لیے ہر دن کو مبارک دن سمجھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، حکم مل جائے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مسجدوں میں تمہارے مولوی یا جوتشی یا امام تمہاری کامیابی کے لیے خاص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہر وہ فرد جو جنگ میں شریک نہیں ہوتا جہاد پر جانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، نظام اوریسی نے جواب دیا۔ ہر وہ شخص، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میری فوج کی تعداد کیا تھی؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن کی تعداد ہماری فوج کی تعداد سے کئی زیادہ ہے، نظام اوریسی نے جواب دیا۔ آپ کے لشکر کی صحیح تعداد کا علم سلطان اور اس کے سالاروں کو ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم نہیں بلکہ ہماری روحیں لڑا کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی کم نفری سے اتنے بڑے لشکر پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ میں طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ ایک جنگی راز ہے، نظام اوریسی نے جواب دیا۔ یہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا اور نہ یہ میرا ساتھی آپ کو بتائے گا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن ستاروں کی گردش کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ جب تک ایمان مضبوط رہتا ہے، اسلام کا مجاہد آسمان سے گرنے والی بجلی بنا رہتا ہے۔ ہماری فوج کے مولویوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندو بتوں اور تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو عملی طور پر بتاتے ہیں کہ پتھر کے خدا ہمارے حقیقی خدا سے جب ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی فوج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت نہیں گئے تھے؟ کیا کوئی ایک بھی بت واپس آیا ہے؟ یہ ملیچ ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے، ایک پنڈت نے گرج کر کہا۔ اسے ابھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارا قیدی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اگر اس نے اپنا طریقہ جنگ مجھے نہ بتایا تو زندہ کی کھال اتار دی جائے گی۔
دونوں سے میں یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ یہ راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا مہاراج۔ دوسرے قیدی نے کہا، ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے۔ آپ ہم سے کوئی راز معلوم نہیں کر سکتے۔ لے جاؤ، راجہ جے پال نے کہا۔ ان دونوں کو زنجیروں میں رکھو اور باقی جو قیدی ہیں ان سب کو قتل کر دو۔ جب سپاہی دونوں قیدیوں کو لے گئے تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا کہ میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میں اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدل سکتا ہوں۔ پنڈتوں کے جانے کے بعد راجہ جے پال نے اپنے 2 جرنیلوں سے کہا، ہماری شکست کی وجہ صاف ہے۔ سبکتگین کو قبل از وقت یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے گھاٹ لگائی اور ہماری فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ سبکتگین نے پہاڑوں میں اپنے دستے گھاٹ کے لیے بٹھا رکھے تھے۔ اس نے چھاپوں اور شب و خون کی جنگ لڑی ہے۔ وہ تیار تھا اور ہمارے لیے اس کے شب خون غیر متوقع تھے۔ آپ یہ معلوم کریں کہ ہماری اطلاع غزنی تک کیسے پہنچی۔ ہماری ریاست کے اندر غزنی کے جاسوس موجود ہیں، آپ پہلے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ راجہ جے پال اب چونکہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا اور شکست نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ اس کے بغیر کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی شکست کا راز کیا ہے۔ اب جو قیدی نظام اوریزی اس کے پاس تھا اس نے اس کو کہہ دیا کہ وہ جان دے دے گا لیکن راز نہیں بتائے گا۔ تو راجہ کے دماغ میں یہ گانٹھ پڑ گئی کہ وہ اب یہ راز معلوم کر کے ہی رہے گا۔